اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا. مثلا جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پھرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں. دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں. اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ ان ساری دعاؤں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کی ہوں. اب ایک بندہ کہ جی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا. ہاں آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا. یار آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی غیر شرعی حرکت کریں؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی. ابو داؤد میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے. اور اس نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں بھنی ہوئی بکری جو کہ آپ کو پسند تھی اس کے اندر زہر ملا دیا. آپ علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا تو آپ کے ساتھ باقی صحاب بھی تھے. تو جیسے ہی آپ نے لقمہ زبان پہ رکھا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے نہیں نگلنا, میرے اندر زہر ہے. تو آپ نے وہ تھوک دیا. لیکن اس دوران کئی صحابہ جنہوں نے ایک ایک لقمہ چکھ لیا تھا ان میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے, اور اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل بھی کروایا گیا. ظاہر اس نے زہر دیا تھا. تو اسے پوچھا گیا بھی تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے چیک کرنا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا, اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. خیر ایمان کی دولت پھر بھی نہیں ان کو نصیب ہوئی اس واقعے کے بعد بھی. جس طرح ہم یہاں لوگوں کو ان کے بزرگوں کی بابوں کی کفری عبارتیں بھی دکھا دیتے ہیں نا, پہلے تو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل غلط ہے, جب دیکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بتاؤ, پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو یہ مینٹالٹی شروع سے. تو اب مجھے بتائیں صحابہ کرام جو ساتھ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہے تھے وہاں پہ, تو کیوں شہید ہو گئے؟ زہر کا اثر ہو جاتا ہے. جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے آ جانی, موت نہیں ٹل سکتی. اور پھر صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ 4 سال تک نبی علیہ السلام کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف رہی, حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی اسی میں ہوئی ہے. کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دشمنوں کے ہتھے تو نہیں چڑھنے دینا تھا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی, اللہ نے یہ طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. تو اس کے تحت اللہ نے آپ کو اسپیشل پروٹیکشن دی. لیکن آپ کی خواہش تھی, صحیح بخاری میں حدیث ہے, میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی پوری کر دی اور آپ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچایا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے, کیا نبی علیہ السلام شہید ہوئے تھے, اس میں یہ ساری احادیث بتائی ہیں, باقاعدہ ان کو ڈسپلے کروایا ہے, ایک ایک کا JPG دکھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا. تو وہ زہر کا اثر واپس آیا. بخاری کے الفاظ ہیں, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے کہتے تھے کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو میں نے گوشت کھایا تھا آج میری رگیں کاٹ رہا ہے, اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے آنرری طور پہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز کیا. اللہ کے حکم سے, یعنی اس کا زہر واپس آ گیا, ورنہ جو شہید ہونے والے تھے وہ تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے. لیکن نبی علیہ السلام 4 سال تک سروائیو کیا, اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو واپس لے کے آئے. تو کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ کسی کے مقدر میں ہو. تو یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا. تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا اس کے اوپر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا, یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ ناگہانی آفات کے لیے ہوتا ہے, اور ناگہانی آفات بھی ادر دین موت, موت نہیں ٹلے گی. موت اور بڑھاپا یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی میڈیکل علاج بھی نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کی آپ طب نبوی کے اوپر حدیث اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دوا اللہ نے رکھی ہوئی ہے. لیکن بڑھاپا اور موت آج بھی نہیں ہے سر, کوئی بڑھاپا نہیں کم.
اگر کوئی شخص اپنی سکن سرجری کرا بھی لے تو اس کے اندر اعضاء کی عمر تو پوری ہو چکی ہوتی ہے، صرف چہرے کو مینٹین کیا ہے نا اس نے، وہ بھی کس حد تک، وہ کتنے بھدے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے جو زبردستی اس طرح کی سکن ٹائٹ کرواتے ہیں۔ اور اگر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہوگا تو میرے بھائی کئی لوگ ہیں جن کی عمر تو 40 سال ہے لیکن ان کے گردے 60 سال کے ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے خوراک صحیح استعمال نہیں کی۔ ان کا معدہ ہو سکتا ہے 70 سال کا ہو چکا ہو، اس طرح کی باہر کی گندی غذائیں انہوں نے کھائی ہیں کہ جتنا اس نے ٹیمپر ہونا تھا 40 سالوں میں، 70 سالوں کے اندر وہ 40 سال میں ہی ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں انسان کی ہر عضو کی ایک میڈیکل لائف ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا۔ سر بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں نا، پھر میں مانوں۔ زہر تے لیبارٹری تہاڈی مرضی دیاں رپورٹاں دے گی، ٹھیک ہے، زہر شہر نو چھوڑو، بسم اللہ پڑھو اور ساکٹ میں 2 انگلیاں دو اور ننگے پاؤں زمین پہ کھڑے ہوئے نا، تھلے ربڑ والی چپر پائی ہوئے، پھر میں دیکھنا۔ سر امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے زہر نہیں کھایا جا سکتا۔ اس میں وہ حدیث لے کے ہیں خودکشی والی کہ جو شخص اپنے پیٹ میں خنجر مار کے خودکشی کرے گا یا آگ میں کود کے کرے گا یا زہر کھا کے کرے گا تو دوزخ میں اسے وہی عذاب دیا جائے گا۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ کوئی شخص زہر نہیں کھا سکتا یہ جانتے ہوئے کہ اس میں زہر ہے۔ ایک کہتے ہیں خالد بن ولید نے پی لیا تھا، بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ ناگہانی آفت وہ ٹل سکتی ہے دعاؤں کی برکت سے، لیکن اگر آپ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یا بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ کے تو جا کے کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ نہیں بچیں گے۔ یہ آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں۔ ناگہانی آفت ٹلے گی اور موت بھی نہیں ٹلے گی سر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، کچھ صحابہ نے کہا، ترمذی میں بھی، یا رسول اللہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں، تو آپ فرمایا کروایا کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی سوائے موت اور بڑھاپے کے کہ جس کا علاج نہ ہو۔ سر دیکھ لیں بڑھاپے کا علاج آج بھی نہیں۔ آپ سکن اپنی سیدھی کروا لیں لیکن میڈیکلی آپ کے گردوں کی وہ 60 سال کی زندگی کو کوئی ڈاکٹر 30 پہ نہیں لا سکتا، جن کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں عمر 40 سال ہوتی ہے لیکن ان کے گردے 60 سال جتنے ہو چکے ہوتے ہیں، غلط خوراکوں کی وجہ سے۔ جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے۔ میں نے پاکستان میں 55 نکالنے میں مشکل ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنی میڈیکل لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے دانت آپ کے 100 سال تک کے لیے ڈیزائن کیے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کا ایک دانت بھی نہیں گرتا، کئی لوگوں کے 50 سال کی عمر میں گر جاتے ہیں۔ میڈیکل لائف وہ اپنی انجوائے کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، زمین و آسمان کی پیدائش کسی مقصد کے تحت ہوئی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ لیکن اکثر لوگ آپ دیکھیں ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، آپ جس سے بھی پوچھیں نا وہ کہے گا جی مجھے پتا ہے سب کچھ۔ اور اللہ ہمارے اکثر لوگ ناواقف ہیں، وہ سیریس لے ہی نہیں رہے خدا کی اس کریشن کو کہ بھئی مر کے اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم جانچنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون سے برے اعمال کرتا ہے۔ کسی نے کوئی مقصد بیان کیا ہوا ہے، کسی نے کہا جی وہ آپ نے جو مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، کوئی کہتا ہے جی اولیاء اللہ کو مرتبے دینے کے لیے پیدا کیا، کوئی مقصد بیان کرتا ہے، وہ کوئی مقصد، او اللہ بندے اپنی فکر کرو تو اڈل کے بڑھنی ہے۔ ہر بندے نے اللہ کے حضور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر قیامت والے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پرسش ہو۔ اس لیے پیدا ہوئے ہیں اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، سیدھا سا مقصد ہے، چونکہ یہ کام اوکھا ہے نا اس واسطے نو چھوڑ کے باقی مقصد بڑھا لینا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں اللہ نے ذکر کیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو مقصد پیدا کیا۔ یہ حق کے ساتھ، حق کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پرپسفل، با مقصد۔ قرآن کے بارے میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا، یعنی مقصد کے لیے اتارا اور یہ اپنا مقصد لے کر آیا۔ اور مقصد کیا؟ انسانیت کی ہدایت، آخرت کی کامیابی۔ تو اب یہ ذکر آیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے،
اور ساتھ ہی ذکر آ گیا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے، یعنی فیصلہ ہوگا. پھر یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ آپ نے یاشی کی زندگی کی ہے تو آخرت بھی آپ کی یاشی کی ہوگی، نہیں. دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا اسی کی آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، قیامت کا وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام بھی نہیں آئے گا. ولا هم ينصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، ہاں جس پہ اللہ رحم کرے بس اللہ ہی کے رحم پہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آپ کہتے رہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں. تسی پاویں جھوٹ مارتے رہو. نہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جرت تھی کہ وہ یہ بات کرتے، جھوٹی منسوب کر دی ہے. اللہ فرما رہے جس پہ اللہ ہی رحم کرے انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی عزت والا ہے، غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. غالب اتنا ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے، رحم یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے. اچھا ان ظالموں سے پوچھیں، یہ ویسے تو بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت دن نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، تو شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہوں گے کہ میرے مرید وہ نہیں نفسی نفسی کر رہے ہونے. ان کا مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے. یار مت ماری ہوئی ہے تو اللہ دے بندے اپنی بھی عقل استعمال کرو. بزرگوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہاں نبیوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں. اب اور آپ کو کس طریقے سے یقین نبی علیہ السلام دلائیں تو اب آپ مانیں گے کہ کوئی کسی کی وجہ سے کوئی دھونس کے ساتھ کسی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی یا کسی بزرگ بابے کا مرتبہ جس کو آپ سمجھتے ہیں حضرت فاطمہ کے برابر ہو سکتا ہے، حضرت فاطمہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انہوں نے لوگوں نے دعوے کیے اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں. جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. ان شجرۃ الزقوم، اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں. جنتیوں اور جہنمیوں کا سائملٹینیس کنٹراسٹ آئے گا. پہلے اللہ جہنمیوں کا ذکر کرے گا کہ ان پر کیا صورتحال جہنم میں گزرنی. بے شک زقوم کا درخت ایک کڑوا درخت، طعام الاثیم گناہگاروں کی خوراک ہوگا. کل مغل یغلی فی البطون، پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا. یعنی وہ کڑوا درخت کھانے کے بعد پیاس لگے گی، ان کو پھر پگھلا ہوا تانبے کی مانند پانی دیا جائے گا، وہ پیئیں گے تو ان کے پیٹ میں جوش مارے گا. کغلی الحمیم، اور وہ کھولتا ہوا پانی گرم جوش مارتا پانی ہوگا. خذوہ فاعدلوہ الی سواء الجحیم، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو اسے مجرم کو اور گھسیٹ کر دوزخ کے سینٹر میں جا کے اس کو پھینکو. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو عذاب دینے کے لیے. یہ میرے بھائی یہ طارق جمیل صاحب کا لیکچر بیان نہیں ہو رہا، یہ قرآن بیان ہو رہا ہے. ذق انک انت العزیز الکریم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چک تو بڑی عزت والا اور بڑی جو ہے وہ کرامت والا ہے. یہ تنزیہ جملہ اللہ کی طرف سے بولا جائے گا کہ دنیا میں تو نے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے نا کہ میں جناب کر دیا گا، میں کر دیا گا، تو بڑی عزت والا ہے نا، دیکھ تیری عزت افزائی میں کر رہا ہوں. تیرے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو، یقین نہیں تمہیں آ رہا کہ ایسا ہوگا. تو کہتے جی اینڈ تے چھاڑ ہی دینا اللہ نے، بس ایویں تھوڑی تمکی شمکی ہوئے گی بس. یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. ان کو میں نے پھکی دنیا میں دی ہوئی ہے کہ آپ، وہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے. ماں دیکھو، ماں کوئی دوزخ میں پھینک سکتی کسی بچے کو، اللہ تعالیٰ کیسے پھینکے گا؟ میں کہتا ہوں جی آخرت تو کسی نے نہیں دیکھی، میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا، قرآن تو موجود ہے نا، یہی پڑھ کے دیکھ لو. یہ کون ہے؟ یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ یہ جو آیات پڑھ رہا ہوں یہ میں نے گھر بنائی ہیں جن کے اندر یہ سارا ذکر آ رہا ہے. تو میں ان کو دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ماں نہیں یہ چاہے گی،
تو میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو, اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, اور آپ اس کی دشمنی میں اس لیول پہ جائیں کہ آپ اس دشمن کی بیوی کو مار دیں. آپ کہیں گے نہیں یار اس کا کیا قصور ہے, اس کے بچوں کا کیا قصور ہے, رحم کھائیں گے نا کہ یار اس کی ماں مر گئی بچوں کی, ان بچوں کو بیوہ, جب یہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے تو جو ماں کے بغیر رہیں گے, اور نئی جب ستیلی ماں آئے گی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی, ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے. ترس کھائیں گے نا آپ اور میں, تو کھائیں گے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پہ ترس فرماتا ہے؟ کیا دنیا میں ہزاروں مائیں ایسی مر نہیں جاتی پریگنینسی کے دوران جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. پھکی تو آڈے سارے بزرگوں کی کتاباں فارغ جے. میں تو پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں, بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی, کس نے دوزخ میں پھینکے گا؟ وہ دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ, ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب رحم کدھر گیا؟ آپ نے رحم کا کیا کانسیپٹ سمجھا ہوا ہے؟ وہ ایک بوڑھی دادی اماں ہے جو پسیج جائے گی, اور رحم فرمانے والا ہے میرے بھائیوں ان پر جو واقعی اس کی طرف رجوع لائیں. وہ ابو جہل کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے, وہ فرعون کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے, نبیوں کے ماننے والوں پر رحم فرمانے والا. ورنہ میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال دے دی ہے. آپ کو آخرت کی ویڈیو میں دنیا میں دکھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں ایسی مائیں مر رہی ہیں جن کے 5-5 6-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی رحم نہیں فرماتا کہ چلو یار بچے تھوڑے بڑے ہی ہو جائیں. تو یہ چیز اللہ نے دنیا میں دکھائی ہے اس لیے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پسیج نہیں جاتا. اٹ کوسلے تھے مثالہ بیان کرنی ہے بند کرو. ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, یہ وہ تھا جس کو دنیا میں تم شک کرتے تھے. کیا شک کیا کرتے تھے؟ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے بابو کی امت سے بخشے جائیں گے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ ان المتقین فی مقام امین, بے شک پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون, اللہ کی طرف سے باغوں میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین, وہ باریک لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور دبیس ریشم کا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی ان کا جو لباس ہے جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے, وہ کیٹی کی شلوار ہوتی ہے, اوپر ململ کا کرتا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے موٹی ریشم کی ان کی یعنی تحمد ہوگی یا شلوار ہوگی یا پینٹ کوئی بھی ہوگی, اور اوپر کرتے ان کے باریک لباس ہو. کذالک, اور یوں ہی وزوجناہم بحور عین, ہم ان کو بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. اب یہ حوروں کی ڈیٹیل کے لیے آپ طارق جمیل صاحب کے لیکچر دیکھیں, جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے اس کی طرف ریفر کرنا چاہیے. ادھر ہیں وہ ایکسپرٹ, وہ آپ دیکھیں. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, اور وہ منگوا لیا کریں گے ہر قسم کا پھل اطمینان سے, جو ان کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, وہ نہیں چکھیں گے وہاں پر موت کا ذائقہ بجز اس موت کے جو وہ دنیا میں چکھ چکے. بس ایک ہی موت. اچھا میں جنت کی آیات سے نا اس طرح ہی گزر جاتا ہوں نا, تو لوگ کہتے ہیں جنت لیکچر دو, جنت لیکچر. یار جنت لیکچر تو اتنا کچھ ہے, وہ آپ وہی پڑھ لیں. آپ بخاری مسلم میں جنت کا چیپٹر پڑھ لیں, مشکات کی 30 جلد میں جنت کا چیپٹر پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ساری چیزیں کرنے سے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ بریانی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں, بریانی تک پہنچنے کے لیے بھی تو ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے نا. تو وہ سب کو پتا ہے دنیا میں, میرا خیال ہے جنت کے بارے میں تو سب کو ہی پتا ہے, دوزخ کے بارے میں لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کی. تو جس چیز کی ضرورت ہے وہی کریں, اور یہی صحابہ کا طریقہ بھی ہے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو ان کے پاس آ کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی شوکت دی ہے, رومن پرشین امپائر گری ہے, اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور آپ تو بخشے بخشائیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. اس زخم کی حالت میں انہوں نے کہا میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اسلام کے لیے کیا نا, اس کے بدلے میں اللہ صرف میرے گناہ معاف کر کے مجھے برابر چھوڑ دے. جنت تو چھوڑ دو, بس مجھے برابر کر دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئی ہیں, میں بریک ایون پوائنٹ پہ آ گیا ہوں. جنت کی بات تو حضرت عمر نے بھی نہیں کی ہے مرتے وقت, حالانکہ اس وقت ضرورت تھی کہ وہ جنت کی بات کرتا ہے, میں سیدھے ہی جنت ہی چلے آ جاؤ, اور جنت کی گارنٹی بھی ملی بھی تھی. یہ باتیں نہیں کسی کو یاد.
جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی کڑوی کڑوی باتیں ہر وقت کرتا ہے. تو حضرت عمر بھی کڑوی کڑوی باتیں کرتے تھے, حالانکہ وہ تو موت کے وقت تھے, اس ٹائم تو ضرورت تھی وہ جنت کی باتیں کرتے. انہوں نے کہا بس مجھے اللہ برابر ہی چھوڑ لینا, اتنا ہی کافی میرے. او بھائی عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں, اور عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. جسے عقل ہو اس کو سوچ ہوتی ہے. حضرت عمر کو عقل تھی, آپ کو عقل نہیں, آپ کے بزرگوں کو, آپ کے واعظین کو, آپ کے علماء کو عقل نہیں ہے, اس لیے وہ آپ کو میٹھی لوریاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے مست رہو, ٹھیک ہے انہاں نال ہی ہوگے کیا عمل داڑے. ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں یزید نو برا نہ کرو, ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اللہ آپ کا حشر یزید کے ساتھ کرے. نہیں, اگر ایڈی کانفیڈنٹ ہو تو منگیا کرو دعا کہ یزید اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمارا حشر ہو. ہم کہتے ہیں حسین اور اس کے خاندان مولا علی کے ساتھ ہمارا حشر ہو. ہم تو کانفیڈنٹ ہیں, آپ میں اعتماد نہیں ہے. لا یذوقون فیہ الموت الا الموتۃ الاولی, اس میں کوئی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے جو دنیا میں مبارل چکھ چکے وہی. ووقاہم عذاب الجحیم, اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لیا جائے گا. یہ ہے میرے بھائیوں کامیاب لوگ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان حشر میں ذبح کر دیا جائے گا. جنتی پریشان ہوں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ آ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی ہمیں موت لکھ دی جائے تو ہم فارغ ہو جائیں. موت کو ذبح کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی, موت ہم نے ختم کر دی. اور جہنمیوں کے لیے یہ بری خبر ہے کہ موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے, اب تمہیں اسی عذاب میں ہی رہنا ہے, موت مانگنے سے بھی موت نہیں آئے. جنتیوں کے لیے موت کا ختم ہونا خوشخبری, اور جہنمیوں دوستیوں کے لیے سب سے بری خبر. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. فضلا من ربک, یہ تمہارے رب کا فضل ہوگا جس کو یعنی دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. دنیا کی کوئی کامیابی بڑی کامیابی نہیں. اور میرے بھائی دنیا میں کھرب پتی آدمی کو بھی وہی 6 فٹ 7 فٹ کی قبر ملنی ہے, وہ بھی پتہ نہیں ملنی بھی ہے کہ نہیں, اور وہی 3 کپڑوں کا کفن ملنا ہے. جو ایک غریب لاوارث لاش کو, فٹ پاتھ پہ مرنے والی کو, وہی ایک جگہ سے ہی کفن خریدا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل لٹھا آتا ہے, وہ بنے بنائے کفن مل رہے ہیں, سب کو برابر ہی ملتے ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اے نبی الاسلام ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں. یعنی آپ کی اپنی مادری لینگویج عربی میں ہی قرآن نازل ہوا ہے, آسان ہے. بے شک مولوی کہتے رہے قرآن بڑا مشکل ہے, نہ پڑھیو ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے, لیکن اے نبی یہ آسان ہی ہے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ, تو اے نبی آپ انتظار کیجئے, جو بات قبول نہیں کر رہے حق ان کے مقابلے پہ اب آپ انتظار کیجئے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ, یقیناً وہ بھی ایک انتظار میں ہے, اور وہ انتظار یہ ہے کہ جب ان پہ موت آئے گی, عذاب چکھیں گے, پھر لگ پتا جائے گا. یہ اصل میں کہا جا رہا ہے. تو یہ میٹھی میٹھی باتیں ہیں, دیکھ لیں. تو قرآن نہیں پڑھا ہوا تو میٹھی میٹھی باتیں ہیں, اور قرآن پڑھا ہوا ہے تو بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے, کچھ صحابہ ہنس رہے تھے, آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے, زیادہ رویا ہی کرتے. ٹھیک ہو گیا. سورہ الدخان ختم ہوئی, اگلی دفعہ انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.